بیوی سے مباشرت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بیوی کے پیچھے سے مباشرت کرنا کیسا ہے؟ کیا پیچھے سے ہم بستری کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ ایک رات میں اپنی بیوی سے کتنی بار مباشرت کرنا جائز ہے؟ اپنی بیوی سے مباشرت کرنے کے دوران یہ ایک کام کبھی نہ کرنا، ورنہ پوری زندگی پچھتاؤ گے۔ وہ کام یہ ہے کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ ویڈیو مکمل اسلامی تعلیمات پر مبنی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ محبت، عزت اور اعتماد پر قائم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال طریقے سے خوشی حاصل کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس میں شریعت کے احکام کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ آج کی یہ ویڈیو شادی شدہ مردوں اور شادی شدہ عورتوں کے لیے بہت ہی معلوماتی اور مفید ثابت ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو میں میاں بیوی سے متعلق 5 سوال اور ان 5 سوالوں کے مختصر جوابات کو بیان کیا جائے گا۔ میاں بیوی سے متعلق 5 سوال اور ان 5 سوالوں کے مختصر جوابات کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میاں بیوی سے متعلق سب سے پہلا سوال ہے کہ مباشرت کیسے کرنی چاہیے؟ مباشرت کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ایسے مرد حضرات جن کی شادی ہونے والی ہوتی ہے، وہ اپنے ان دوستوں سے پوچھتے ہیں جو بذات خود غیر شادی شدہ ہوتے ہیں یا ان میں سے کوئی شادی شدہ بھی ہوتے ہیں کہ ان قریب میری شادی ہونے والی ہے۔ رشتہ زوجیت میں جڑنے کے بعد شادی کی پہلی رات اپنی بیوی سے مباشرت کیسے کرنی چاہیے؟ اپنی بیوی کے ساتھ حق زوجیت کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ میاں بیوی کے ساتھ مباشرت کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو یہ بات اپنے ان دوستوں سے پوچھتے ہیں جن کو خود اس چیز کا تجربہ نہیں ہوتا، وہ بہت زیادہ غلط گائیڈ کرتے ہیں، غلط انفارمیشن دیتے ہیں، ایسی چیزیں بتاتے ہیں، ایسی باتیں بتاتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب اس نئے بننے والے 2 لوگوں کو کیسے غلط معلومات دی جاتی ہے؟ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، انٹرنیٹ پہ جاؤ اور وہاں جا کے فحش فلم دیکھ لو، جیسا وہ فلم میں کر رہے ہوں ویسا تم اپنی بیوی کے ساتھ کر لینا۔ حالانکہ یہ انتہائی برا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آنکھوں کا زنا ہے، اور پھر جو ویڈیو میں اس فلم میں جو سین دکھائے جاتے ہیں وہ مسلمانوں کے نہیں ہوتے، وہ غیر مسلم لوگوں کے ہوتے ہیں۔ اگر شادی کے بعد اس طرح کا طریقہ اپنائے گا تو گناہ گار ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی بیوی ایسا کرنے نہیں دے گی، کیونکہ ایسا کرنا شریعت کے خلاف ہے۔ محترم ناظرین، بحیثیت مسلمان کے میرا آپ تمام مردوں اور عورتوں سے ایک سوال ہے کہ آج سے 100 سال، 200 سال، 1000 سال پہلے جب انٹرنیٹ نہیں تھا، موبائل نہیں تھے، تو لوگ مباشرت کا طریقہ کیسے سیکھتے تھے؟ یہ ایک نیچرل چیز ہے، نیچرل سکھا دیتی ہے کہ انسان کو اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اس میں کوئی سکول کالج میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، شرعی احکام اس کے جو ہیں وہ علماء بتاتے رہتے ہیں، کتابوں میں موجود ہے۔ شادی کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، وہ جس طرح چاہیں ایک دوسرے کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ حلال تسکین ان کے کمرے کے اندر ہو جائے، اور یہ باتیں لوگوں سے شیئر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آج بھی یہ ایک حرام کام ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ مرد اپنی بیوی سے مباشرت کر کے اس کی راز دوستوں کے سامنے بیان کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا ایسا کیا۔ لڑکیاں وہ اپنے دوستوں کو، اپنی سہیلیوں کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ میرا شوہر نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ یہ بہت لعنتی عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کو یا شوہر اپنی بیوی کے راز کو کسی دوسرے کے سامنے بیان کرتا ہے، اس پر لعنت ہے۔ میاں بیوی جس طریقے سے چاہیں ایک دوسرے کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہیں، لیکن شریعت کے جو احکام ہیں، جو حدود ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے
حلال طریقے کو اپناتے ہوئے مباشرت کا وہ طریقہ اپنائیں جس سے وہ ایک دوسرے کو خوش کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو راضی کر سکتے ہیں، لیکن طریقہ ایسا ہونا چاہیے جو شریعت کے اندر ہو۔ میاں بیوی سے متعلق دوسرا سوال ہے کہ میرا شوہر پیچھے سے مباشرت کرنے پر مجبور کرتا ہے، میں کیا کروں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس کبیرہ گناہ کے ارتکاب میں اپنے خاوند کی اطاعت کرے، بلکہ اس کے لیے اسے باز رہنا واجب ہے اور اس سے مطالبہ کریں کہ اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر کے باز نہیں آئے گا تو وہ اس سے اپنا نکاح فاسخ کروا لے گی۔ عورت کی پچھلی شرمگاہ میں مجامعت کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے اور بدترین نافرمانیوں میں سے ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنی بیوی کو دبر یعنی پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری کی اس پر لعنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مرد یا عورت کی دبر یعنی پچھلی شرمگاہ میں مجامعت کی، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اور جس شخص نے یہ کام کیا اس پر واجب ہے کہ وہ جلدی سچی توبہ کرے، یعنی اس گناہ سے رک جائے اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتے ہوئے اور اس کی سزا سے ڈرتے ہوئے اس گناہ کو ترک کر دے۔ بیوی کے پچھلے راستے سے مباشرت کرنا گناہ کبیرہ ہے، مگر ایسا کرنے سے ان کی بیوی ان پر حرام نہیں ہوتی بلکہ وہ اسی کے نکاح میں رہتی ہے۔ میاں بیوی سے متعلق تیسرا سوال ہے کہ میرا شوہر مجھے اپنی شرمگاہ چومنے پر مجبور کرتا ہے، میں کیا کروں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ بیوی کا شوہر اور شوہر کا بیوی کے پورے جسم کے کسی حصے کو چھو بھی سکتی ہے، چوم بھی سکتی ہے، مگر شرمگاہ کو چھوڑ کر شرمگاہ کا چومنا یہ درست نہیں ہے۔ بیوی شوہر کی شرمگاہ کو دیکھ سکتی ہے، چھو سکتی ہے، پکڑ سکتی ہے، مگر بلا ضرورت ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میاں بیوی سے متعلق چوتھا سوال یہ ہے کہ میرا شوہر اپنی شرمگاہ کے بال یعنی زیر ناف صفائی کرنے پر مجبور کرتا ہے، میں کیا کروں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ شوہر بیوی ایک دوسرے کے زیر ناف بال یعنی شرمگاہ کے بال نہیں کاٹنے چاہیے، اپنے بال خود کاٹنے چاہیے۔ اگر شوہر یا بیوی معذور ہیں یا ایسی کوئی مجبوری یا بیماری ہے کہ شوہر یا بیوی اپنے بال نہیں کاٹ سکتے تو اس صورت میں شوہر اپنی بیوی اور بیوی اپنے شوہر کے زیر ناف بال کاٹ سکتی ہے بغیر کسی وجہ کے، صرف مزے کے لیے ایسا کرنا غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ میاں بیوی کے متعلق پانچواں سوال ہے، کیا کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر مباشرت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ہم بستری کے بہترین طریقہ بستر پر لیٹ کر کرنے کا ہے، مگر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر ہم بستری کرنے سے منع نہیں کیا گیا، اس کا کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ بیوی کے پچھلے حصے کو چھوڑ کر جیسے چاہے مباشرت کر سکتے ہو، مگر بہتر طریقہ لیٹ کر ہم بستری کرنے کا ہے۔ یہ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا ایک رات میں بیوی کے ساتھ کئی بار ہم بستری کر سکتے ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر شوہر کے اندر طاقت ہے اور بیوی بھی راضی ہے تو ایک رات میں کئی مرتبہ مباشرت کرنا جائز ہے، لیکن ایک رات میں کئی بار ہم بستری کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس سے دھیرے دھیرے شوہر کے جسمانی خواہشات کم ہونے لگتی ہے اور وہ کمزور ہونے لگتا ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ ایک رات میں ایک ہی مرتبہ مباشرت کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت کے عین مطابق اور حلال طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرنے کے لیے طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ۔